الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عظمت شان بیان کی۔ جس نے رسول بھیجا وہ بتائے گا نا ان کا مقام۔ مکے والے کہنے لگے لو یہ رسول ہے، رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے، چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے، ہٹو بچو کرنے والے آگے پیچھے نوکر نہیں ہے، کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، صبح کھانے کا ہوتا ہے شام کا ہوتا نہیں ہے، ساتھیوں میں سے کوئی مر جائے کفن کا کپڑا پورا نہیں ہے۔ وَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اول تو ضرورت نہیں تھی، ہم ابراہیمی ہیں رسول کی۔ اگر رسول آنا تھا تو مکہ کا یا طائف کا کوئی سردار آتا، اس نے آنا تھا۔ اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو رسالت دینی ہے۔ تم میری رحمت کے ٹھیکے دار ہو، میں چاہوں قطرے کو سمندر کر دوں، یتیم کو پیغمبر کر دوں۔ جس نے رسول بھیجا وہ مقام بیان کرے گا نا۔ یہ تو نہیں کہ بھیجے اللہ رسول اور 14ویں 13ویں 15ویں صدی کے علماء مشائخ طے کریں گے یہ مقام ہے، یہ محبت ہے، یہ گستاخی ہے، یہ ادب۔ کون ہو تم؟ کس نے تمہیں حکم دیا کہ تم فتح لگاؤ گستاخی کے، بے ادبی کے؟ جس نے رسول بھیجا وہ بتائے گا اس کا مقام۔ سنو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر سال بیت اللہ کا حج کریں، 20-20 ہزار مرتبہ تسبیحاں پڑھ لیں، کلمہ شریف کی 10-10 ہزار مرتبہ، درود شریف کی تسبیحاں پڑھ لیں، فرض نماز کیا تہجد اور اشراق بھی نہ چھوڑیں، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، اور جگہ جگہ جو ہے یہ ادب کے یہ باتیں کریں۔ جب تک نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، بیوی بیٹی کے لباس میں، جب تک تیری حدیث، تیری سنت پر ان کی تسلی نہ ہو، ان پہ ان کی گردن نہ جھکے، سارے بے ایمان میں ایک بھی مومن نہیں۔ اللہ کو بڑا پیارا ہے رسول، بڑے فخر سے بھیجا، منت سے بھیجا، احسان سے بھیجا، چن کے بھیجا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب نسب میں اشرف بنا کے، اور اس کو جو ہے حمد کا جھنڈا دینا ہے، آسمانوں کا مہمان بنایا، نبوت رسالت اس پہ ختم کر دی، اخیر کر دی کہ ایسا رسول نبی میں نے کبھی نہیں بھیجا۔ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھے اور عقیدے ہر کلومیٹر پر مشکل کشا۔ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ، نماز دادی نانی والی، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ، وظیفے بزرگوں مرشدوں کے بتائے ہوئے، شادی امیروں اور سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، شکل صورت لباس انگریزوں والا۔ ہم جی محب ہیں عاشق رسول، صوفی تشک حسین، مولی معشوق علی اجمل عشق عشق عشق، یہ نہیں چلے گا۔ قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسم رواج، باپ دادا، کلمے، فتوے اور ساری لڑیاں سلسلے چھوڑ کے آخری چیف جسٹس اسلامی سپریم کورٹ کا آپ کو رسم مان لے، اور ان کی گردن جب تک آپ کے آگے، آپ کی حدیث کے آگے نہ جھکے، سارے بے ایمان، کوئی مومن نہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ مان تو لیتے ہیں لیکن ویسے ایسے ہوتا نا تو تب ٹھیک تھا، ایسے ویسے نہیں، یہی ٹھیک تھا، یہی۔ ابو بکر صدیق کو درجے کیوں ملے؟ انہوں نے کہا ابو بکر کتنی کچی بات تم مان رہا ہے کہ کوئی آدمی چند گھڑیوں میں وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں ہمارے کئی دن راتیں۔ اس نے کہا میں اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، اس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا میرے پر رب کے سلام آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں اس کو دعوی نبوت رسالت میں سچا مان لیا، جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، میری عقل میں آئے میں تب بھی مانوں گا، نہ آئے تب بھی رسول ہے، اللہ نے چن کے بھیجا، تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ رسول کی حدیث سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے، ٹھیک ہے جی حدیث تو ہے اگرچہ مگرچہ، آخر میرا مطلب ہے ان کے پاس بھی ہے ان کا۔
من حرام اور حجتاں ڈھیر، عزت احترام ادب اور ہے، لیکن قانون شریعت وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سمجھا دیا۔ اور یہاں وہ شان نزول ہے۔ آپ کا بھائی تھا فیضا زبیر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تھا پانی کے سلسلہ میں، یہ اس وقت یہ آیت آئی۔ اللہ نے فرمایا مقام رسول بیان کرتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے یہ رسول بھیجا چن کے منتخب کر کے فخر سے احسان سے اس کو شان مقام دے کے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کے نام پہ نسلیں پلے، اس کے نام پہ لوگوں کی روٹیاں چلیں، اس کے نام پہ بھنگڑے ڈالے جائیں، اور اس کے نام پہ بازاروں میں ادھم مچایا جائے اور شور شرابے اور سر مارے جائیں۔ ہم نے اس لیے نہیں بھیجا، ڈراموں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت اٹھنے بیٹھنے میں رات دن گزارنے میں اس کی اطاعت کی جائے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا جناب گھر میں ہوتے ہیں، جب آپ یاد آتے ہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی حدیث سنت سے جو ہے فائدہ اٹھا لے، بڑا سرور نظر سوچتے ہیں مرنا ہے۔ آپ نے بھی صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئے گی، اللہ کے پاس آپ تو اونچے درجوں میں ہوں گے، اللہ ہمیں بھی جنت دے گا، ہم نیچے تو وہاں ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے آیت اتار دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ رسول کی صحیح معنی میں اطاعت کرے گا اللہ ان کو ان کے ساتھ پہنچا دے گا۔ رسول نے فرمایا تم اگر میرے ساتھ محبت کرو گے، حدیث ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ کر دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا بیان کیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مومن مرد جو ہیں کمزور، بچے عورتیں پکار رہے ہیں اور ضعیف کمزور مصیبتوں میں ہیں، کافر ان کو مار رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کی حمایت میں نہیں اٹھتے؟ وہ تو دعائیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور جہاد میں جانے سے کوئی زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط کوٹوں قلعوں میں بھی ہو نا مومنوں مسلمانوں میرے بندو، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ لہذا اس لیے جہاد سے پیچھے نہ رہو کہ کہیں مر نہ جائیں۔ جہاد کا نام لیں نا، کشمیر کو ہتھڑے پہ وہاں کشمیر۔ اچھا آدمی پوچھے، کئی لوگ جو ہے جہاد میں گئے، تین دفعہ گئے آ گئے پھرتے ہیں، اور یہاں سویا تاندلے کا واقعہ ہے تنویر، وہ کہتا تھا میں نے جانا ہے، ماں باپ کہتے تھے نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، رات کو سویا صبح مان اٹھایا پتہ تنویر فوت ہو گیا سی۔ وہ کہنے لگے اوئے جنہیں ماری جانا سی تصویر جان ہی دیتے۔ جہاد میں جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی اور پیچھے رہنے سے زندگی بڑھتی۔ یہ جو میانی کا قبرستان سارا بھرا پڑے، سارے کشمیر گئے سے۔ ایک آدمی کشتی میں بیٹھا تو باتیں کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتا ہے کہ یار تمہارا باپ کیا کرتا تھا؟ کہتا وہ کشتی چلاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ڈوب گیا۔ کہتا تمہارا دادا کیا کرتا تھا؟ کہتا یار وہ بھی ڈوب گیا۔ کہتا تو بڑا عجیب آدمی، تیرا باپ بھی ڈوب گیا پانی میں، تیرا دادا بھی ڈوب گیا، تو پھر کشتی چلاتا ہے؟ کہتا تیرا باپ کہاں فوت ہوا تھا؟ کہتا چارپائی پر۔ اور تیرا دادا؟ کہتا تو بڑا پھر چارپائی پہ سوتا ہے۔ یہ ساری جہالت والی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مسئلہ بیان کیا کہ مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، نعمتیں بھی اللہ کی۔ قل کل من عند اللہ، نبی کہے سب اللہ کی مصیبت بھی، اللہ کی نعمت بھی، اللہ کی طرف خوشحالی بھی، اللہ کی طرف تندرستی بھی، اللہ کی طرف سے تندرستی بھی، اللہ کی طرف بیماری بھی، سب اللہ کی طرف سے، تقدیر اچھی بری سب اللہ کی۔ لیکن فرق ہے، جو خوشحالی ہے، جو اللہ صحت دیتا ہے، جو نعمت دیتا ہے، وہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اس نے اپنے ذمے لیا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
تمہارے رب نے اپنے ذمے لکھ لی ہے بات، بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب زمین آسمان بنائے تو ایک اسپیشل کتاب لکھی، اور اس میں لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے لی ہے بات کہ اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا۔ اس وجہ سے خوشحالی ہے، صحت ہے، اس وجہ سے جو ہے خوشیاں ہیں۔ اور یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن ان کا سبب بندوں کے گناہ، بندوں کی غلطیاں۔ وَمَا أَصْغَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تمہاری کرتوتیں، تمہاری بدعمالیاں، یہ سبب بنتی۔ سب اللہ کی طرف، مصیبت بھی اللہ کی، نعمت بھی اللہ کی، خوشحالی بھی اللہ کی، تندرستی بھی اللہ کی، لیکن نعمت خوشحالی کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، اور مصیبتوں کا سبب بندوں کے گناہ، بندوں کی غلطی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلام کا مسئلہ بیان کیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کچھ سلام کہے تو اچھے انداز سے جواب دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا بہترین اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ سارے مومن مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں۔ سلام، ہاں اتھے ٹکیا رہے، سلام، یہ کو طریقہ۔ السلام علیکم کہتے نیکیاں 10، ورحمت اللہ 20، وبرکاتہ تو شوق ہی کوئی نہیں، لوگوں شوق ہی نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا وہ کہتے ہیں کم از کم اتنا تو لٹو۔ رسول اسماء مومن کے مومن پر 6 حق ہیں۔ سلام کہے اس کا جواب دو، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، الحمدللہ کہے تو یرحمک، یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ چھینک آتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے سانس کی نالی میں، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ واللہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے، اچھا وہ سننے والا کہے یرحمک اللہ، اگر وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 آدمی بیٹھے تھے، دونوں کو چھینک آئی، ایک کو آپ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، دوسرے کو نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے رحمت کی تو بڑی بات ہے نا۔ اس نے کہا جناب اس کو دعا دی ہے مجھے نہیں، میں اس نے الحمدللہ کہا تھا، تو نے الحمدللہ نہیں کہا۔ تو جو الحمدللہ کہے فرض ہے یرحمک اللہ کہنا، فرض یرحمک اللہ آگے کہو اس کو۔ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے بچایا، اس نے اللہ کی تعریف کی، آپ اس کو کہے اللہ تم پر رحم کرے، وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے حالات اچھے کرے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں بیٹھے، اب کشتی پہ لوگ کھڑے تھے کنارے پر کہ کشتی واپس آئے گی ہم پھر بیٹھیں گے اس میں۔ اب کشتی وہاں سے جب چلی ایک آدمی کو چھینک آئی، وہ جو کنارے پہ کھڑے تھے، اتنے میں کشتی تو آپ کو پتا ہے پانی وہاں چلی گئی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کشتی واپس کرو۔ کہتے ہیں کشتی کیسے واپس؟ کہتے ہیں پیسے لے لو۔ پیسے دیے، کشتی واپس، اس کو کہا یرحمک اللہ، کہتا اب چل، فرض ہے۔ اچھا تیسری بات، دعوت دے، غریب دے یا امیر دے، اس کی دعوت قبول کرو، شرط یہ کہ وہاں نافرمانی نہ ہو، ڈھول ڈھمکا نہ ہو، باجے نہ ہو، مخلوط وہاں پروگرام نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ اور چوتھی بات، جب مشورہ لے تو اچھا مشورہ دو۔ آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں، بھائی پوچھتے ہیں کہ یار ہاں بتاؤ، آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، میں نے یہ بجائی کرنی، کتنے پانی لگانے ہیں بیج کے، بتاؤ۔ یہاں ہم اتنے کنجوس ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم صحیح مشورہ دینے کے لیے تیار، مجھے کیا فائدہ۔ واللہ میں سوچتا ہوں اسلام بہت اونچا ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں، یہ انسانی اقدار ہے۔ اچھا مشورہ دینا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے مطلب اچھا سوچنا، بدگمانی نہ کرنا، اس کی غیر حاضری میں اس کا دفاع کرنا، ہمارے اندر انسانیت نہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور پانچویں بات، بیمار ہو تو اس کو پوچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا تو پوچھا کہ نہیں آیا جناب بیمار ہے، آؤ اس کی بیمار پرسی کر۔ جن کے دروازے پہ چل کے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام آتا تھا، وہ گئے ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کرنے۔ تیرے پاس میرے پاس اپنے بھائی کو پوچھنے کا وقت نہیں، مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھ۔ یہ 6 حق ہے، سلام کا جواب، چھینک کا جواب، دعوت قبول کرنا،
اچھا مشورہ دینا، بیمار پرسی اور جنازہ۔ دیکھو اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں، اسلام مجبور نہیں کرتا۔ آپ کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں کرو، نہیں چاہتے نہ کرو، اسلام مجبور نہیں کرتا۔ آپ کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں کرو، نہیں چاہتے نہ کرو، اسلام مجبور۔ لیکن یہ 6 حق تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ اس کی برادری اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، طبیعت اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، شکل اس کی اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، اس کا مزاج اچھا لگتا ہے، اپنی آکر تکبرانہ گھمنڈ کو دبا کے رگڑا دے کہ یہ 6 حق ادا کرنے ہیں اگر امت محمد میں رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ رسول اللہ فرمایا جس نے 3 دن سے زیادہ اس کی نماز روزہ قبول کوئی نہیں۔ اکڑ پھونک بات کہاں کی، وہ کی، کیوں کی، کہیں کی، کوڑ نہیں نکلتے اندر سے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی سخت ڈانٹ کسی نافرمانی پر نہیں کی جتنی جان بوجھ کے قتل پر اللہ نے سخت انداز اختیار کیا۔ جو جان بوجھ کے قتل کرے گا مومن کو، اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب، اس کی لعنتیں، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مجاہدین کا مسئلہ بیان کیا کہ جہاد کرنے والے نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں، جہاد والوں کے درجے بہت اونچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات میں رہنے والی جوانی مہمانیں، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدہ، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دے۔ اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور اگر یہ مر جائے تو جگہ اس کی کہاں ہے؟ عرصہ ہی آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، تیر آیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اگر تو وہ شہید ہے تو میں صبر کرتی ہوں، بڑا اعزاز ہے، نہیں تو میں رو تو لوں، دل کی بڑاس تو نکال لوں اپنے بیٹے پر۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، عرصہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں۔ اس کے بعد اللہ نے ہجرت کا مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد نماز خوف، نماز معاف نہیں، نماز کسی صورت معاف نہیں، کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہد کو بھی کہا کہ جہاد اپنی جگہ ہے لیکن نماز معاف۔ رسول اللہ فرمایا اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ نماز کرو۔ اللہ پوچھے یہاں بھی نماز پڑھی، یا اللہ میں بڑے سماجی کام کرتا تھا، بیوہ مسکینوں کے وظیفے لگا، نماز پڑھی نہیں۔ یا اللہ میں نے ڈسپینسری بنائی ہوئی تھی، مفت دوائی دیتا ہوں، نماز پڑھی تھی۔ یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا، بڑے واہ، نماز پڑھی تھی۔ یا اللہ میں جہاد کرتا تھا، بڑے کافر مارتا تھا، نماز۔ ایتے نماز ہی گل کر، نماز لازمی پرچہ، اس میں پاس، اس کی برکت سے سب میں پاس، اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب میں فیل۔ آگے اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، میں مولا تمہارا رب مہربان ہوں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، گناہ غلطی ہو جائے نا، رب سے معافی مانگو، اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ معافی مانگ، 3 شرطیں ہونا توبہ سچی کی، 3 شرطیں ہیں۔ گناہوں کو چھوڑو، اس پہ شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو، ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ معاف، شرک بھی معاف، کفر، ہر چیز معاف، سبحان اللہ۔ یا اللہ میرے تو گناہ بہت ہیں، بڑے گناہ، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، صبح شام رات دن۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میری بندی، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں نا میری رحمت سے زیادہ نہیں آ جا۔ یا اللہ پھر پیچھے لکیر پھیر دے، رمضان میں ہم وعدہ کرتے ہیں آگے کے لیے نئے طرح سے معاملہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، تو ہی نہیں آیا۔ یا اللہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر، ٹوٹ جائے پھر کر، ٹوٹ جائے 70 دفعہ بھی ایک دن میں شیطان تجھ سے گناہ کرائے، توبہ جب کر، سچی کر، حتیٰ کہ شیطان اکتا کہ تیرا پیچھا چھوڑ جائے۔
در گہے مادر گہے نا امیدی دے، 100 بار اگر توبہ شکستی بادا۔ میرے بندے یہ دربار کو نا امیدی کا نہیں ہے، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو آ جا یا اللہ آگے کے لیے اگر میں چال چلن درست کر لوں تو میرے سارے تو گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چال چلن درست کر لے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ کر لیتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، دیکھی جائے گی۔ جوش بڑھا میں رمضان تو پہلے ایمان تے میں بس اے رمضان میں بس ہوں بس میں اے رمضان 30 سال تو میں پہ کرنا ویلے جب آئی تیری زندگی کا کیا پتہ، 3 سانس ایک چلا گیا، اس نے آنا نہیں، ایک نے آنا ہے، اس کی ٹھیک اسی میں فیصلہ کر کدھر جانا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کر کے 2 راستے دکھا دیے، ہدایت کا، گمراہی کا، جنت جہنم کا، رحمان کے لیے شیطان، سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، چاہے ادھر رہا چاہے ادھر جا، کوئی زبردستی نہیں ہے، ادھر جا، لیکن ڈیری رپورٹ تیار ہو رہی ہے، تیری میری باتیں کل قیامت کو۔ آگے مقام رسول بیان کرتے ہوئے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو کوئی مخالفت، یہ عام ہے، جو مخالفت کرے گا، حاکم محکوم امام مقتدی عربی عجمی شہری دیہاتی بڑا چھوٹا، جو کس کی الرسول خاص ہے، کس کی محمد رسول اللہ کی، اور کس میں پھر یہ چھوڑ دیا، کسی چیز میں، عقیدے میں، نماز میں، حج میں، کسی چیز میں۔ اور مومنوں کا راستہ صحابہ کرام نے جیسے قرآن حدیث پہ عمل کیا، اس کو چھوڑ کے بھی ادھر ادھر جاتا ہے، نولہ ما تولی، ہم بھی اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلہ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، بدترین جگہ ہے یہ پھرنے کی۔ اس کے بعد اللہ نے شرک کی مذمت کی، پہلے آپ سن چکے ہیں کہ شرک کے علاوہ اللہ باقی گناہ معاف کر دے گا، شرک کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، اگر چاہے گا تو باقی۔ پھر یہ مشرکوں کے طریقے، جانور چھوڑنا، ان کے کان کاٹنا، ان کو اپنی درگاہوں قبر و مداروں کی چھوڑنا، اللہ نے ان کا رد کیا کہ یہ لوگ عجیب ہیں، خالق میں، مالک میں، سب کچھ دیا میں، اور ان کے نام لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای ذنب اکبر عند اللہ میں ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، خالق مالک تجھے عقد دیا، اور تجھے جو ہے تیری سیٹنگ کی دیکھنے سننے والا بنایا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نے چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ مرد ہو یا عورت، جو نیک کام کرے گا، عمل ہم ضائع نہیں کریں گے۔ مرد عورت میں فرق ہے، وراثت میں، گواہی میں، لیکن نیکی کے کام کرنے میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں۔ کیا مطلب کہ عورت کو آدھا ثواب نہیں ملتا، قرآن ہے، تلاوت ہے، نوافل ہے اور روزے جو بھی ہے، ہو سکتا ہے عورت مرد سے بڑھ جائے، اس میں دوڑ لگی ہوئی ہے، آگے بڑھو، مرد ہیں عورتیں، اس میں نہیں ہے کہ عورت کو آدھا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اگر زیادہ بیوی ہے تو انصاف کرو، یہ نہیں کہ دل تو اللہ کہتا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، لیکن ظاہری پورا انصاف کرو۔ اگر کوئی بیوی یہ کہہ دے کہ تو میری طرف سے حلت میں ہے، یعنی میں تجھے آزاد کرتی ہوں، باری کے مسئلے میں اپنی باری دیتی ہوں اس کو، تو یہ جائز ہے۔ جیسے کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باری دے دی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ نے انصاف کا مسئلہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے مومنو انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارے خلاف بات ہو، ماں باپ رشتہ داروں کے خلاف، کسی کے بھی ہو، یہ غنی ہے امیر ہے اس سے دب کے بات کر دو، یہ فقیر ہے بیچارہ ترس کھا کے جھوٹ بول کے اس کا نہ، اللہ کہتا ہے میں سب کا والی ہوں، غنی ہے یا فقیر، تم سیدھی سچی کھری بات کرو۔ اس کے بعد منافقوں کا مسئلہ بیان کیا، ایبتغون عندهم العزة، یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، فإن العزة للہ جميعا، غلبے، عزتیں، طاقتیں تو سب رب کے پاس ہے۔ آگے اللہ نے منافقوں کی بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ یہ ڈھیلے قسم، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ مجلس لگی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، لوگوں کو اور کوئی بات نہیں ملتی تو دین کے خلاف باتیں، پھر مولویوں کے خلاف۔ یہ جو مولویوں کے خلاف بات ہوتی ہے نا، اصل میں دین کے خلاف ہوتی ہے۔ مولوی کو فرشتے نہیں ہیں، لیکن مولوی کے خلاف بات کرنے کا مطلب بغض نکالنا، یہ چوکیدار ہے دین کا۔ یہ جو چوری کرنے آتے ہیں نا،
سب سے پہلے دیکھتے ہیں چوکیدار کدھر گیا. چوکیدار یہ کہتا ہے ہٹو بچو جے جے، یہ بہت پریشان کرتا ہے ان کو. میں یہ مولویوں کے خلاف بات ہے، داڑھی کے خلاف بات ہے، پردے کے خلاف بات ہے، اور یہ حداں ہوں ٹنڈے ہو رہے ہیں. آج کل اسلام چل سکتا ہے. فضول قسم کی جہاں باتیں ہو رہی ہوں، اللہ فرماتے ہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا تو سمجھاؤ، اتنی جرت نہیں تو اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ وہاں سے، اٹھ جاؤ میرے بندو. اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تم بھی انہی جیسے ہوگے. اور آگے اللہ نے منافقوں کا انجام بیان کیا. جنت میں تو درجے ہیں نا کہ یہ اونچا اس سے اوپر، لیکن جہنم میں جس کو کم عذاب ہے اوپر، جس اور زیادہ نیچے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. اللہ نے پارا ختم کیا. 5واں کا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم سیدھی راہ اختیار کرو. گلا چغلی حرام ہے، لیکن مظلوم بول سکتا ہے. جس پر ظلم ہوا ہے جہاں اس کی سنوائی ہو جج کے سامنے، جس نے ظلم کیا ہے اس کے باپ، اس کی پنچایت جہاں بھی ہے وہاں وہ بول سکتا ہے، جتنی بات ہے وہ کر سکتا ہے. ویسے نہیں کہ عام لوگوں کے سامنے پٹاری کھول کے بیٹھ جائے. جہاں اس کی سنوائی ہے وہاں اس کو بات کرنے کا حق ہے. اس کے بعد اللہ میں سارے نبیوں رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ نہیں کہ جیسے یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول کو نہیں مانتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، مسلمان ہم سب کو مانتے ہیں. یہ پکے ٹھکے مومن. اس کے بعد یہودیوں کی باتیں کی. اللہ کو کہتے نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. پھر انہوں نے کیا کہ ہفتے کے دن شکار منع تھا اس دن کرنا شروع کر دیا. اور پھر اتنا انہوں نے ہمیں پریشان کیا، پریشان استغفر اللہ، اتنا انہوں نے ہمیں ناراض کیا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا. یہ ایسے گندے لوگ ہیں. اور پھر ان کے متعلق انہوں نے مریم پر بہتان لگایا کہ مریم نے غلط کاری کی اور یہ عیسیٰ پیدا ہوا. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نبیوں پر تہمتیں لگائیں قتل کر. تو ان کے جرائم اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے اور کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ وہ سولی چڑھا. ان کو شبہ پڑ گیا. رومیوں کی حکومت تھی. یہودیوں نے جا کے شکایتیں لگائیں حکومت کو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے. ایک یہودی منافق بن گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا. اس نے کہا میں پکڑواتا ہوں عیسیٰ کو علیہ السلام. پولیس لے کے آئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں تھے. کہتا اس کے اندر ہے. کہتا جا پھر اندر اس کو لے آ باہر. اب یہ اندر داخل ہوا. اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہے. جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا روشن دان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کے 4تھے آسمان تک وہ لے گئے. وہ ادھر چلا گیا. وہ اندر دیکھ دوں کہ باہر آیا اور اس پر مشابت عیسیٰ علیہ السلام کی باہر آیا. وہ کہتا ہے کہاں عیسیٰ؟ کہتا عیسیٰ تو اندر نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کدھر ہے؟ اگر عیسیٰ ہے تو یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کدھر ہے؟ اگر ہمارا آدمی تو عیسیٰ. اس شبے میں پکڑ کے انہیں سولی چڑھا. اللہ فرماتے ہیں ان کو شبہ پڑا. اس کو ما قتل وہ یقینا، اس کو یقیناً قتل نہیں بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب عیسائیوں کو سمجھایا لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا اللہ الحق. دیکھو غلط بات نہ کرو، غلو نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ نبی ہے، رسول ہے، انجیل والا ہے، بڑی شان والا ہے، وہ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، لیکن وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، عادت روا نہیں ہے. اور تم یہ نہ کہو ولا تقولوا ثلاثہ. وہ اللہ کا بندہ اور کلمہ ہے. کلمہ اس کو اس لیے کہا کہ سارے مرد اور جیسے پیدا ہوتے ہیں مرد عورت سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے کون عیسیٰ ہو گیا علیہ السلام، اس لیے اس کو کلمہ کہا گیا. اس سے تمہیں شبہ پڑا ہے. تو وہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. اس کو الہ کہتے 3 الہ، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام. اور کبھی کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم. اچھا بھئی ہر مذہب دین کی توحید ہوتی ہے تو تمہاری پھر توحید کہاں ہے؟ کہتا یہ تو 3 ہے نا، توحید تو ایک ہوتا ہے، یہ تو 3 ہے نا. کہتا نہیں، جو 3 ہوتے ہیں نا وہ ایک ہوتے ہیں اور جو ایک ہوتا ہے نا وہ 3 ہوتے ہیں. یہ بچہ بیٹھے سے پوچھے کہ 3 ایک ہے. اتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، امریکہ، فرانس، برطانیہ، عیسائیوں کی تبلیغ ہو رہی ہے. کوئی پادری نہیں سمجھا سکتا کہ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے. کیا ہے یہ؟ ایک عقیدہ بنا رکھا ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں کو سمجھایا تھا، لیکن مسلمان نہیں سمجھ سکے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. اے میری امت مجھے نہ ایسے حد سے بڑھانا
جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم یہ کہا کرو کہ اللہ کا بندہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا رسول ہے۔ اتحیات میں بھی ہمیں یہ نماز کے آخر میں یہی اقرار وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب کوئی عیسائی دیکھے کسی مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یا یہاں، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پر رحم فرما، یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ مجھے رزق دو، یا رسول اللہ میرے حالات سے، یا رسول اللہ، تو عیسائی کہے کہ یار تو کیا کر رہا ہے؟ یہی بات میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کی، یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر، یسوع مسیح میرے حال پر رحم کر، عیسیٰ علیہ السلام میری مشکل کشائی حاجت۔ تیرے قرآن نے، تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، وہی کام تو اپنے نبی کے ساتھ کر رہا ہے، تو تیرے لیے کر پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے بھی محبت کی تھی، میری محبت پیتل کی ہے، تیری سونے کی، تو نے خدا سے پرمٹ لیا ہوا ہے؟ میں اپنے نبی کے ساتھ یہ کروں تو میں مشرک کافر، اور تو کرے گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کو چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، دن جا جا کے نظر نیازے وہاں چڑھائیں، اور ان سے جا کے مانگے دعائیں۔ نہ ان کا ایمان اسلام ہے، یہ نہیں بات، اللہ کا قانون ایک ہے، ما یبدل قول دیا، جو شرک ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کی قسم، بیت اللہ شریف کے پاس، حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کے جو شرک کرے، شرک شرک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے قانون بدل جاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کہ حج عمرہ کر کے تو یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔